جی، تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ مسح علی الخفین پر گفتگو چل رہی تھی، اور یہ بات میں کہہ رہا تھا کہ مسح علی الخفین قرآن کریم سے ثابت ہے یا نہیں۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن، یہ جر کی قرات جو قرات سبع میں سے ایک قرات ہے، اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ مسح الخفین کا ذکر قرآن کی آیت سے ملتا ہے، یہ قول درست نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ الی الکعبین قرآن نے کہا ہے، اور مسح الخفین الی الکعبین تک نہیں ہوتا، وہ صرف پیر کے اوپر کے حصے کا ہوتا ہے۔ تو الی الکعبین کا موجود رہنا آیت کے اندر یہ اس بات کو درشاتا ہے کہ یہاں پیر کہ مسح کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ وہ مغسولات ہی کی قبیل سے ہے۔ ٹخنے تک دھلنے کا مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ مغسولات ہی کی قبیل سے ہے، وہ ممسوحات کی قبیل سے نہیں ہے۔ پھر ایک بات یہ پوچھی جا سکتی ہے کہ قرات سبع میں سے یہ قرات ہے، تب پھر وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن کا مطلب کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں یہ کہا ہے محققین علماء نے کہ وَامْسَحُوا بِأَرْجُلِكُمْ اگر کہیں گے، یعنی با کا عمل اس میں دکھائیں گے اگر، تو اس میں بہت ساری توجیحات کی گئی ہیں کہ جر جوار کی وجہ سے وہ کسرہ آیا ہے، جبکہ وہ مغسولات میں سے ہے۔ ایک توجیح وہ کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ ممسوحات مسح ہی کا پر عطف ہے، تو مسح کا معنی ہوگا کہ ہلکے سے غسل، ہلکے سے دھل دینا، یعنی بہت تیزی کے ساتھ ہلکے انداز میں پانی بہا دینا، اس کو جو ہے اس کو بھی غسل یا غسل کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کا معنی مراد لینے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا سورہ صاد آیت نمبر 33 میں فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، تو یہاں پر مسح جو ہے وہ چھونے کے معنی میں ہے، تو یہاں جو ہے وہ تیزی کے ساتھ گزارنے کو، یعنی دھلتے ہوئے تیزی کے ساتھ ہاتھ گزارنے کو مسح کہہ دیا گیا ہے۔ یہ معنی جو ہے ہلکے انداز میں چھوتے ہوئے ہاتھ کو پیر پر گزار دینا، اس معنی میں لیا گیا، یعنی وضو خفیف انداز کا، یہ معنی مراد لیا گیا ہے۔ یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ والحج والجہاد ماضیان مع اولی الامر من المسلمین برہم وفاجرہم الى قیام الساعہ لا یبطلہما شیء ولا ینقضہما، کہ حج اور جہاد حکمرانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، ان کے حکمران چاہے نیک ہوں چاہے فاجر ہوں، قیامت تک کے لیے یہ جاری و ساری ہے۔ ان دونوں کو کوئی چیز باطل نہیں کر سکتی اور نہ اسے توڑ سکتی ہے۔ یہ بہت بڑی ایک بات امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں پر نقل فرمائی ہے۔ حج اور جہاد کا ذکر انہوں نے، امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ یہاں پر جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا، اس سے تردید ہوتی ہے ان باطل فرقوں کی جو اس چیز میں اہل سنت والجماعت کے مخالف ہیں، جیسے خوارج ہیں یا روافض وغیرہ ہیں۔ یعنی امیر کی اطاعت اور حکمراں کی بات ماننا اور ان کے ساتھ جہاد اور حج میں شریک رہنا اور ان کی سرکردگی کو قبول کرنا، یہ اہل سنت کی شناخت ہے، یہ اہل سنت کی شناخت ہے۔ اہل بدعت اس چیز کے خلاف جاتے ہیں۔ اب وہ حکمراں چاہے نیک ہوں چاہے بد ہوں، چاہے اطاعت گزار ہوں چاہے گنہگار ہوں، اور چاہے وہ حکمراں کیا نام ہے نیکی کے معیار پر کامل اترتے ہوں، جیسے خلفائے راشدین وغیرہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین،
یا پھر ان کے کچھ اعمال اچھے ہوں اور کچھ اعمال برے ہوں، جیسا کہ خلفائے راشدین کے بعد کے لوگوں کا معاملہ رہا۔ اور وہ اس لیے کہا انہوں نے، امام طحاوی نے، کہ حج ایک اسلام کا عظیم رکن ہے اور ایک عظیم عبادت ہے جس میں مخلوقات کی ایک بہت بڑی تعداد جمع ہوتی ہے، اور وہ عظیم عبادت کسی امیر کے بغیر انجام نہیں دی جا سکتی، جو لوگوں کو لے جائے، لوگوں کو کنٹرول کرے اور عشوائیت یا فوضویت نہ پیدا ہونے پائے، افراتفری کا ماحول نہ پیدا ہونے پائے۔ اس کے لیے لوگ اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرنا نہ شروع کر دیں، بلکہ ایک شخص ہو، ایک امیر ہو، جس کے پیچھے پیچھے لوگ چل کر اور صحیح طریقے سے اس عظیم عبادت کو سلیقے کے ساتھ انجام دیں۔ تو حج کی عبادت امیر کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں کہ اپنے زمانے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر کے بھیجا تھا، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں جو ہے بھیجا پیغام دے کر کے حج کے اندر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال گئے تھے اس سال آپ خود امیر الحج تھے۔ تو اس طریقے سے حج جو ہے اس کے اندر امیر کا ہونا یہ جو ہے وہ ضروری ہے ایک طریقے سے۔ تو حج کا معاملہ ہو یا جہاد کا معاملہ ہو، یہ بغیر حکمراں کی موجودگی کے، بغیر امیر کی موجودگی کے، یہ سب چیزیں اپنے طور پر نہیں کی جا سکتی، اور یہ سارے معاملات باقاعدہ حکمراں کے ساتھ ہی کی جائیں گی، چاہے حکمراں وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ البتہ یہ چیز ہے کہ حکمراں کی اطاعت اگر اللہ کی معصیت تک نہیں پہنچاتی، اللہ کی معصیت کا معاملہ نہیں ہے، تو اس کی اطاعت جو ہے وہ فرض ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کے اعتبار سے۔ اور اگر وہ معصیت کا حکم دیتا ہے تو اس معصیت کا ارتکاب نہ کیا جائے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، لیکن یہ کہ بہرحال اطاعت سے ہاتھ کھینچنا یہ درست نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ اس مسئلے کے اندر بنیادی طور پر جو فرقے اہل سنت کے مخالف ہیں، جس کی وجہ سے اس مسئلے کو عقیدے کے اندر لایا جاتا ہے اہل سنت کے یہاں، اہل سنت کے عقیدے کی کتابوں میں، اور امام طحاوی اسی کیا نام ہے ڈگر پر چلتے ہوئے انہوں نے عقیدے کے اندر اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، یہ ہیں روافض اور خوارج، یا وہ فرقے جو خوارج کی راہ پر چلنے والے ہیں، ان کی ڈگر کو اختیار کرنے والے ہیں، خوارج کے مشابہ جو لوگ ہیں۔ روافض کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے حج اور جہاد کو مکمل طور پر باطل قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارا امام معصوم خروج نہیں کرتا، نکلتا نہیں ہے، تب تک نہ کوئی حج ہے نہ کوئی جہاد ہے۔ حج اور جہاد دونوں چیزوں کو انہوں نے باطل قرار دے دیا ہے اپنے امام غائب یا امام معصوم کے نکلنے تک۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ سرداب کے اندر غائب ہے، اور وہ امام معصوم ان کا کب نکلے گا اس کا کوئی معلوم نہیں۔ تو وہ امام معصوم کے نکلنے تک حج اور جہاد دونوں کو باطل قرار دیتے ہیں، اور یہ امام معصوم یا امام غائب یہ ان کا 12واں امام ہے ان کے عقیدے کے اعتبار سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان کو اثنا عشری بھی کہا جاتا ہے، یعنی 12 اماموں کے ماننے والے، اور یہ 12واں امام، اس کا نام محمد ابن عبداللہ العسکری کہا جاتا ہے ان کے یہاں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ سرداب میں داخل ہو گیا اپنے بچپنے میں، اور ان کی ماں ان کو لے کر گئی تھی، اور اسی سرداب سے اس کے نکلنے کا روافض انتظار کر رہے ہیں۔ تو جب تک وہ نکل کر کے نہیں آتا تب تک وہ نہ حج کریں گے نہ جہاد کریں گے، حج اور جہاد ان پر فرض نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ اس پر قائم ہیں؟ کمبخت مارے، کاش اپنے اس عقیدے پر چلتے ہوئے وہ حج اور جہاد سے رکے رہتے، تو آج امت جس مصیبت سے جوجھ رہی ہے، کم از کم وہ مصیبتیں تو نہ آتی۔ کیا کیا تہران کی وجہ سے حج کے اندر مصیبتیں آتی رہا کی ہیں، آپ سبھی لوگ اس سے آگاہ ہیں۔
اگر کمبخت ماروں پر حج نہیں فرض ہے تو وہ حج کو نہ ہی آتے، اپنی شریعت پر عمل کرتے ہوئے رکے رہتے، یہ کتنا بہتر ہوتا۔ امت کے اندر انتشار، اختلاف، مار کاٹ اور فساد اور انتشار کی وہ کیفیت تو نہ ہوتی جو ان کمبختوں کے آنے کی وجہ سے اور خلفشار برپا کرنے کی نیت سے آنے کی وجہ سے برپا ہوا کی ہے بعض سالوں میں حج کے اندر۔ تو ایسا وہ جو ہے ہونے نہیں دیتے کمبخت مارے۔ تو عقیدہ ان کا یہی ہے کہ حج جب تک امام معصوم نہیں نکلتا حج ان پر جو ہے قائم نہیں ہوتا اور حج فرض نہیں ہے، لیکن کمبخت مارے آتے ہر سال ہیں۔ بہرحال یہ ان کا جو عقیدے کی بات ہے، ہم عقیدے کی بات کریں گے، تو یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور خوارج کا جہاں تک معاملہ ہے تو خوارج یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اعمال، چاہے حج ہو چاہے جہاد ہو، یہ ولایت کے تابع ہیں، یعنی حکومت کے تابع ہیں، اور حکومت ان کے نزدیک صرف اس کے لیے درست ہے جو نیک بندہ ہو۔ امام جب تک نیک نہیں ہوگا، حکمراں جب تک نیک نہیں ہوگا، وہ اس کی امامت کو، اس کی حکمرانی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہ امام یا وہ حکمراں جس کے ساتھ حج یا جہاد کیا جائے، لازمی ہے کہ وہ کیا ہو؟ متقی، پرہیزگار، فرشتہ صفت ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا، امت کا جو بڑا طبقہ ہے وہ اپنے طور پر کسی کو حکمراں منتخب کر لیتا ہے، یا کوئی حکمراں بزور بازو قابض ہو جاتا ہے کسی ملک پر، تو وہ اس کی امامت کو نہیں مانتے، وہ اس کے خلاف بغاوت کو جائز سمجھتے ہیں، اور اپنے طور پر ٹکڑے ٹکڑے گینگ بن جانا وہ اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں۔ تو اپنے اپنے طور پر پھر وہ اپنا جو ہے ہر ٹکڑی اپنا اپنا جو ہے ایک امیر منتخب کرتی ہے، اور اس کے بعد دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے میں یقین رکھتی ہے۔ یہ خوارج کا معاملہ ہے۔ اور یہ چیز جیسا کہ اس سے پہلے بھی بارہا ذکر کیا جا چکا ہے کہ خوارج کا معاملہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے میں ہی ظاہر ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بنو امیہ کی خلافت کے اندر بھی یہ سب چیزیں، ان کی لڑائیوں کا سلسلہ یہ جاری رہا۔ اسی طریقے سے خوارج کے جو لوگ مشابہ ہیں، یعنی جو حاکم وقت کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب نہیں قرار دیتے خوارج کی راہ پر چلتے ہوئے، وہ تمام لوگ حج اور جہاد کے معاملے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو خوارج کا ہے۔ یہ چیز جو ہے واضح طور پر سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اور یہیں سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو اہل سنت کی ڈگر پر چلتے ہوئے عقیدے کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اور امام طحاوی کا یہ کہنا کہ حج اور جہاد قیامت تک جاری و ساری ہیں۔ قیامت تک کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت تک۔ یہ بہت معروف تعبیر ہے، عام طور سے ہم اور آپ بھی بولتے ہیں، قیامت تک ایسا جاری و ساری رہے گا، یعنی قیامت کے قریب تک۔ جی، یعنی جب تک مسلمان موجود رہیں گے اور مسلمانوں پر حکمراں موجود رہیں گے، تب تک حج اور جہاد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت تک کی بات لفظی طور پر مراد نہیں لی جا سکتی، اس لیے کہ قیامت جو قائم ہوگی وہ قائم ہوگی سارے شرار پر، برے لوگوں پر۔ ان لوگوں پر قیامت قائم ہوگی جو لوگ، جن میں صاحب ایمان کوئی بچے گا ہی نہیں، اللہ اللہ کہنے والا کوئی بچے گا ہی نہیں، ان لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ تو جہاد اور کیا نام ہے، حج قیامت تک قائم رہنے کا مطلب ہے کہ جب تک ان چیزوں کے قائم کرنے والے رہیں گے تب تک، یعنی قرب قیامت تک۔ بالکل قیامت کے قریب جب قیامت واقع ہوگی اس وقت تو کوئی رہے گا ہی نہیں مسلمان۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے اس کی وضاحت کر دینا ضروری ہے۔ اور یہ جو امام طحاوی نے کہا کہ لا یبطلہما شیء ولا ینقضہما، ان دونوں کو کوئی چیز نہ باطل قرار دے سکتی ہے نہ انہیں توڑ سکتی ہے۔
یعنی کسی حکمراں کا گنہگار ہونا یا فاسق و فاجر ہونا یہ حج کو باطل نہیں قرار دیتا. یعنی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی حکمراں ظالم ہے، باغی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اس لیے ہم جب تک یہ حکمراں ہے حج جو ہے کرنا درست نہیں ہے. حج اتنے پیریڈ تک جب تک یہ حکمراں ہے تب تک کے لیے حج باطل ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا کہ حکمراں چاہے نیک ہو چاہے بد ہو، اگر حکمراں ہے تو ہے، اس کی تابع داری میں انسان کو حج اور جہاد کا سلسلہ جاری رکھنا ہی ہوگا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، چاہے وہ فاسق و فاجر ہو چاہے نیک ہو. حکمراں کے نیک اور بد ہونے سے ان شرائع کو باطل نہیں قرار دیا جا سکتا. یہ چیز جو ہے یہ عقیدے کے اندر داخل ہے. اور اسی لیے اس کی دلیل آپ دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں، بنو امیہ کے زمانے میں صحابہ کرام کے حج کرنے کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ بنو امیہ کے زمانے میں حکمراں وہ لوگ ہوئے جو نیکی میں اور مقام و مرتبے میں، بزرگی میں صحابہ کرام سے کوئی مقارنہ ہی نہیں تھا، بہت 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 نیچے درجے کے تھے. لیکن کیا ان بزرگی میں کم درجے کے حکمرانوں کے ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام نے ان کی اتباع میں ان کے پیچھے رہ کر ان عبادات کو انجام دینے سے پہلو تہی کی نہیں کی؟ حجاج ابن یوسف کا زمانہ دیکھ لیں آپ، یہ امیر حج تھا بنو امیہ کے حکمراں کی طرف سے، اور حجاج یہ ظلم و ستم کے حوالے سے ایک استعارہ کے طور پر جانا جاتا ہے. ظلم و ستم کا ایک استعارہ مانا جاتا ہے اسلامی تاریخ میں. لیکن کیا حجاج ابن یوسف کے امیر الحج بن جانے کی وجہ سے صحابہ کرام جو اس زمانے میں موجود تھے، کیا انہوں نے حج کرنا چھوڑ دیا یا پھر جہاد کرنا چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا. تو اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، سلف کا طریقہ یہ ہے کہ حکمراں چاہے فاسق و فاجر ہو، چاہے ظالم ہو، چاہے نیک ہو، چاہے جیسا بھی ہو، اگر وہ موحد ہے، اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے، تو پھر اس کی عمارت میں یہ ساری کی ساری چیزیں جاری رکھی جائیں گی. آج کے درس میں سمجھتا ہوں کہ اب اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور پھر کل انشاءاللہ وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. وہاں سے فرشتوں پر گفتگو اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے، اور مختصر انداز میں انشاءاللہ بعض خاص ڈیوٹی والے فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کا ذکر کیا جائے گا. اور فرشتوں پر ایمان تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ارکان ایمان میں سے ہے براہ راست، تو اس کا جو ہے وہ ذکر انشاءاللہ ہم کل کے درس میں کریں گے. اور آج جو باتیں ذکر کی گئی ہیں اس میں ایک چیز البتہ رہ گئی ہے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ مسح الخفین کو، اور اسی طریقے سے اس کے بعد والے فقرے میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے حج اور جہاد کو عقیدے کے اندر ذکر کیا ہے. تو ان کا عقیدے سے کیا تعلق ہے؟ تفصیل میں نے بتلا دیا آپ کو کہ عقیدے کے اندر، عقیدے کی کتابیں جو اہل سنت والجماعت نے لکھی ہیں ان میں 3 طرح کی چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے. یہ اختصار کے ساتھ میں آپ کو یہاں پر ذکر کر دوں. امام یہ شیخ صالح آل الشیخ نے بہت وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ یہ میں آپ کے سامنے اس کو شیئر بھی کر دیتا ہوں تاکہ یہ چیز محفوظ ہو جائے اور ذہن میں رہے کہ
عقیدے کے اندر جب اس طرح کے مسائل آئیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ آخر عقیدے سے اس کا کیا تعلق ہے، عقیدے سے اس کا تعلق کیا ہے، یہ چیز ہمارے ذہن و دماغ میں ایک اشکال کے طور پر نہ آئے۔ میں اسکرین شیئر کے ذریعے سے اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے۔ یہ آپ کے سامنے میں شیئر کر رہا ہوں، یہ دیکھیے شاہ صالح آل الشیخ رحمہ اللہ حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسائل اعتقاد جو اہل سنت والجماعت اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں وہ 4 قسم پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو ارکان ستہ کے قبیل سے ہے، ایمان کے جو ارکان ستہ ہیں جو حدیث جبریل کے اندر مذکور ہیں، ان پر مشتمل ہوتا ہے، مشتمل مسائل ہوتے ہیں عقیدے کے، اور ایمانیات کا باب اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ وہ براہ راست عقیدے کے اندر شامل ہے۔ عقیدے کی کتابوں میں دوسری قسم کے مسائل وہ ہیں جو اہل سنت کی پہچان کے طور پر جانے جاتے ہیں تو معاملات کے قبیل سے ہیں، وہ مسائل معاملات کے قبیل سے، لیکن اہل سنت کی شناخت اور اہل سنت کی پہچان کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ وہ مسائل جیسے حکمرانوں کے ساتھ معاملہ کا معاملہ ہے، یا اہل بدعت کے ساتھ جو ان کا طریقہ کار ہے ان کے ساتھ برتاؤ ہے، یا اسی طریقے سے گنہگاروں کے ساتھ گناہ کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے حوالے سے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کیسے معاملات ہونے چاہیے، امہات المومنین کے ساتھ کیسے معاملات ہونی چاہیے، یہ سارے کے سارے معاملات کے قبیل سے مسائل ہیں، اور ان تمام کو عقیدے کی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اہل سنت والجماعت کی شناخت ہیں روافض کے مقابلے میں۔ تو یہ عقیدے کی کتابوں میں اہل سنت والجماعت کے ہاں آپ کو نظر آئے گا، جو براہ راست غیبیات سے نہیں ہے لیکن ان کا تعلق معاملات سے ہے، پر یہ عقیدے سے اس لیے جوڑے گئے کیونکہ یہ اہل سنت کی پہچان اور تمیز کے طور پر مشہور و معروف ہیں، خاص طور سے روافض کے مقابلے میں۔ تیسری قسم کے مسائل فروعی قسم کے مسائل ہیں، لیکن اس فروعی مسئلے کو اہل سنت والجماعت کی پہچان کے طور پر جانا جاتا ہے بعض گمراہ فرقوں کے بالمقابل، اس اعتبار سے ان کو عقیدے کے اندر ذکر کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی قسم یہ تیسری قسم جو ہے، یہ جس کی مثال آج ہم کس سے دے سکتے ہیں، مسح الخفین کا معاملہ۔ مسح الخفین کا معاملہ یہ فروعی مسائل میں سے ہے، لیکن بعض گمراہ فرقوں کے، جیسا کہ بتایا آپ کو کہ روافض اور خوارج وغیرہ کے بالمقابل یہ اہل سنت کی پہچان ہے، تو فروعی مسئلہ ہونے کے باوجود عقیدے کی کتابوں میں ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ چوتھی قسم اہل سنت والجماعت کے اخلاق اور صفات کے قبیل سے ہیں، جن سے وہ متصف ہوا کرتے ہیں عبادت کے باب میں، یا زہد کے باب میں، نفس کو حقیر سمجھنے کے باب میں، یا نیک اعمال کرنے کے باب میں، یا کیا نام ہے اچھی باتوں کے حکم دینے کے حوالے سے، یا جہاد کے حوالے سے، یا دعوت کے حوالے سے، یا مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے، یا تواضع کے حوالے سے، وغیرہ وغیرہ، یہ اخلاق کے قبیل سے ہیں یا اور صفات کے قبیل سے ہیں یہ مسائل، لیکن ان کو عقیدے کی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے اس لیے کہ اہل سنت والجماعت ان اخلاق کریمانہ سے، ان صفات حسنہ سے متصف ہوا کرتے ہیں اہل بدعت کے بالمقابل، تو ان کو بھی عقیدے کی کتابوں میں اس حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو مسح الخفین کا مسئلہ ذکر کیا ہے یہ فروعی مسائل میں سے ہے، اور ان کو جو ہے وہ اہل سنت کی ان کی اہل سنت کی پہچان ہونے کی وجہ سے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کیا نام ہے اس کا جو مسئلہ ہے حج اور جہاد کا، وہ بھی اسی قبیل کے مسائل میں سے ہے، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چوتھی قسم کے اندر داخل ہے۔
یعنی اہل سنت کے اخلاق اور صفات کے مسائل سے جڑی ہوئی چیزوں کو بھی عقیدے کے اندر ذکر کیا جاتا ہے۔ اور یہ چوتھی قسم جو آخری فقرہ ہم نے پڑھا ہے امام طحاوی کے یہاں حج اور جہاد کے تعلق سے، وہ اسی چوتھی قسم کے اندر داخل ہے۔ یہاں سے عقیدے کی کتابوں میں اس کا مدخل سمجھ میں آتا ہے۔ یہ ایک اہم چیز تھی جن کو واضح کرنا میں سمجھتا تھا کہ ضروری تھا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے فقرے کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سلف کے عقیدے پر تا حیات قائم رکھے اور اسی پر ہماری وفات ہو۔ اللہ رب العالمین ہمارا حشر نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ اور اس امت کے سلف صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ ہذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔